والد کو ملتان میں داخلہ نہ ملا تو تعلیم حاصل کرنے کی خاطر لاہور چلے گئے۔ وہاں ایک کلاس فیلو دوست بن گیا جس کے گھر آنا جانا ہوا۔ اس لڑکے کا نام جمیل تھا۔ ناہید اس کی کزن تھی۔ وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ ایک روز جمیل کے گھر ناہید سے ملاقات ہوئی۔ میرے والد کو یہ لڑکی پسند آ گئی۔ جمیل کے توسط سے والد صاحب کی شادی اس کی کزن ناہید سے ہو گئی۔ شادی کے بعد بابا جان ناہید کو اپنے شہر لے آئے۔ ان دنوں گیس بجلی کی سہولیات میسر نہ تھی۔ والدہ صاحبہ پریشان ہو گئی۔ اس شہر میں دل نہ لگا۔ اپنے شہر کی رونقیں اور سہولتیں یاد آنے لگی۔ گرمی کے موسم میں وہ باقاعدہ رویا کرتی تھی۔ جب بجلی نہ ہو تو پنکھے، کولر، اے سی کیسے چل سکتے ہیں؟ دن رات تپتی لو کے تھپیڑے سانس کھینچ لیتے تھے۔ میری ماں شادی کر کے پچھتانے لگی۔ اب ان کا اصرار تھا کہ لاہور شفٹ ہو جائیں، کہ یہاں چولہا جلانے کو گیس ہے اور نہ بجلی۔ گرمی اس قدر کے تپتی لو سے روح بھی جھلس جاتی ہے۔ وہ رو رو کر فریاد کرتی تھی۔ نہ جانے کس جرم کی سزا پائی ہے۔ لاہور میں تو اے سی میں سویا کرتی تھی۔ والد صاحب بے شک بڑے زمیندار نہ تھے، مگر اتنا رقبہ ضرور تھا کہ گزر بسر بآسانی ہو جاتی تھی۔ انہوں نے باپ دادا کی یہ میراث فروخت نہ کی، مگر امی کو خوش رکھنے کی وہ ہر ممکن کوشش کرتے تھے۔ سخت گرمیوں میں کچھ دنوں کے لیے مری بھی لے جاتے، لیکن بیوی کسی طور راضی نہ ہوئی۔ بالآخر ایک روز لڑ جھگڑ کر لاہور چلی گئی۔ شوہر کو ان کی یہ جرت سخت ناگوار گزری۔ ہمارے خاندان کی خواتین مرد کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم بھی نہ نکالتی تھی، کہاں اکیلے لاہور کا سفر کرنا۔ کچھ عرصے بعد وہ امی کو منانے لاہور گئے۔ ان کو گھر واپس لانے کی ہر کوشش کی، مگر وہ چھوٹے شہر میں رہنے پر آمادہ نہ ہوئی۔ میرے والد دل برداشتہ ہو کر لوٹے تو دادی جان نے اپنی ایک رشتے دار خاتون سے ان کی دوسری شادی کر دی۔ اس خاتون کا نام فریحہ تھا، جس نے پہلے روز سے ہی ہم کو قبول نہ کیا۔ دکھاوے کو خوش اخلاقی برت لیتی تھی، مگر دل سے نفرت کرتی تھی۔ وہ مجھے اچھی نہ لگتی۔ جب اپنی ماں کی یاد آتی تو میں بہت دکھی ہو جاتی۔ یہ وہ دن تھے جب میں کمسن تھی، 13-14 برس کی ہوں گی۔ گھر میں کسی شے کی کمی نہ تھی سوائے ماں کے پیار کے۔ تبھی سکون نہ ملتا، دل گھبراتا، جی چاہتا جنگل میں چلی جاؤں۔ پھر خیال آ جاتا کہ سب انگلیاں اٹھائیں گے، دل کا بوجھ کوئی نہیں بانٹے گا۔ میٹرک کا امتحان پاس کیا اور گھر بیٹھ گئی اور زیادہ بے سکون ہو گئی۔ اسکول میں اپنی ہمجولیوں کے درمیان کچھ وقت اچھا گزر جاتا تھا۔ اب انتہائی بے کیفی اور تنہائی تھی۔ فریحہ امی سے چڑ سی ہو گئی تھی۔ وہ اگر پیار سے بھی بلاتی تو یہی گمان گزرتا کہ بناوٹ کر رہی ہیں۔ ان کی محبت مصنوعی ہے۔ میرے دونوں بھائی کالج چلے جاتے۔ وہ ملتان میں پڑھ رہے تھے اور ہاسٹل میں رہتے تھے۔ وہ 15 روز بعد ایک دن کے لیے گھر آتے تھے۔ ایک دن وہ آئے تو ساتھ ایک خوبصورت نوجوان تھا۔ انہوں نے بابا جان سے اس کا تعارف کرایا کہ کاشف ہمارے ماموں کا بیٹا ہے اور ان کا کلاس فیلو ہے۔ وہ دراصل ہمارے حقیقی ماموں کا فرزند تھا، جو لاہور میں سکون پذیر تھے۔ کاشف کے نمبر کم آئے تھے، اس لیے لاہور انجینئرنگ کالج میں داخلہ نہ ملا تھا۔ والد صاحب نے کاشف کی تواضع میں کوئی کمی نہ رکھی۔ دراصل ہماری حقیقی ماں سے بابا جان کو محبت تھی۔ کسی صورت وہ ان سے علیحدہ نہیں رہنا چاہتے تھے۔ مجبور ہو کر دوسری شادی کی، کیونکہ امی جان خود ان کو چھوڑ کر گئی تھی۔ پہلی بیوی سے محبت اور احترام کی وجہ سے ان کے بھتیجے کو اہمیت اور محبت دی۔ میری ستیلی ماں کو یہ تواضع اور خاطرداری ناگوار گزری، لیکن بابا جان کی وجہ سے خاموش رہی۔ اب کاشف اکثر میرے بھائی کے ہمراہ ویک اینڈ پر ہمارے گھر آنے لگا۔ اس کا آنا مجھے بہت اچھا لگتا۔ میرا مرجھایا ہوا دل کھل جاتا۔ کاشف کو ہم سے نسبت میری ماں کی وجہ سے تھی اور مجھ کو اپنی ماں سے والہانہ محبت تھی۔ محبت میں جدائی اس کی شدت کو اور بڑھا دیتی تھی۔ ماں سے دوری نے دل میں کرب کے الاؤ دہکار رکھے تھے۔ کاشف کی بدولت اب ہم اپنی والدہ سے رابطے میں تھے۔ میں خط لکھ کر اسے تھما دیتی کہ جب لاہور جاؤ یہ امی کو دے دینا۔ اسی طرح امی بھی مجھے کاشف کے ذریعے چھوٹے موٹے تحفے تحائف بھجواتی۔ جب ستیلی امی ادھر ادھر ہوتی وہ میری والدہ کے بھیجے ہوئے تحائف مجھے دے دیتا تھا۔ اس طرح وہ میری مرجھائی ہوئی زندگی میں تازہ ہوا کا جھونکا تھا۔ میری ستیلی ماں کو پتا چلا کہ کاشف ہمارے اور ہماری سگی ماں کے درمیان ایک پل بن گیا ہے تو اس نے مجھ پر سختی شروع کر دی۔ جب احساس ہوا کہ سختی سے نہیں مانے گی تو پیار سے سمجھایا۔ والد سے بھی کہا کہ کاشف کا گھر میں آنا ٹھیک نہیں ہے۔ دراصل اسے خطرہ محسوس ہوا کہ میں اور کاشف ایک دوسرے کو پسند نہ کرنے لگے۔ والد کی یہ دوسری بیوی چاہتی تھی کہ میری شادی اس کے بھائی کے بیٹے سے ہو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ والد صاحب نے اپنی اراضی ہم بچوں کے نام کر دی تھی۔ ہماری ستیلی ماں کیسے دولت غیروں کے حوالے کر دیتی۔ جب ستیلی ماں نے سختی کی، دل خود بخود کاشف کی طرف مائل ہونے لگا۔ جتنا وہ منع کرتی میں اتنا ہی اپنی اس کزن کی پناہ اور سہارا تلاش کرتی تھی۔ ستیلی ماں نے میرا سکون مٹا ڈالا۔ میں نے تنگ آ کر کاشف سے بول چال بند کر دی اور ساتھ ستیلی ماں سے بھی۔ اس کا یہ فائدہ ہوا کہ لڑائی جھگڑوں سے نجات مل گئی۔ ستیلی ماں سے بات چیت بند تھی
مگر مجھ کو اذیت دینے کا کوئی نہ کوئی ہر بار آزماتی رہتی تھی۔ کاشف بہت اچھا لڑکا تھا، وہ مجھ سے محبت کرتا تھا۔ میری حقیقی والدہ بھی یہی چاہتی تھی کہ میری اور کاشف کی شادی ہو جائے تاکہ میں ان کے پاس پہنچ جاؤں۔ وہ میری جدائی سے سخت آزردہ رہتی تھی۔ شاید وہ لوٹ کر آ بھی جاتی، لیکن بابا جان نے تو دوسری شادی کرنے میں دیر نہ لگائی تھی۔ کاشف سے میرے بھائی اپنی ماں کی خاطر پیار کرتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ میری شادی کاشف سے ہو جائے۔ ہم تینوں کو یقین تھا ایک روز والد یہ بات مان لیں گے اور کاشف کو داماد بنا لیں گے، ورنہ وہ کاشف کو گھر کے اندر آنے کی اجازت ہی نہ دیتے۔ اس دھڑکے نے دوسری امی کو اضطراب میں مبتلا کر دیا۔ انہیں ہر وقت یہ خوف ستاتا رہتا کہ کہیں سوتن لاہور سے واپس نہ آ جائے۔ بابا جان نے امی کو طلاق نہیں دی تھی، شاید اس وجہ سے کہ ہمارا ان سے ناتا جڑا رہے۔ وہ ان کے 3 بچوں کی ماں تھی، اگر پلٹ آتی تو اس گھر میں پھر سے ان کی حیثیت مضبوط ہو جاتی۔ وہ دن آ گیا جس کا مجھ کو ڈر تھا۔ اس کی تعلیم مکمل ہو گئی، وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک چلا گیا۔ جاتے ہوئے اس نے مجھ سے وعدہ لیا کہ میرا انتظار کرنا، میں پڑھ کر واپس آؤں گا تو تم سے شادی کروں گا۔ کاشف کے جانے سے ہمارا سگی ماں سے رابطہ ختم ہو گیا۔ اب 2 میٹھے بول کہنے والا کوئی نہ تھا اور میں ایک لامتناہی انتظار کی اذیت سہنے پر مجبور تھی۔ دن رات دعا کرتی تھی کہ کاشف جلد لوٹ آئے۔ کاشف تو نہ لوٹا، لیکن ایک روز اس کا خط مجھے میری اسکول کی ہیڈ مسٹریس کی بیٹی نے لا کر دیا، جو میری گہری سہیلی تھی۔ میں نے کاشف سے اس کا تعارف کروا دیا تھا کہ اگر رابطے کی کوئی صورت چاہو تو مدیحہ کے توسط سے کرنا۔ ہمارے اسکول کی ہیڈ مسٹریس والدہ کی دوست تھی، وہ اسی وجہ سے کاشف کو بھی جانتی تھی۔ اب انہی کا سہارا تھا۔ والد صاحب بے حد سنجیدہ اور سخت مزاج تھے۔ سگی ماں سے خط و کتابت کی اجازت نہیں تھی، تو میں کاشف کو کیسے خط لکھتی؟ جب مدیحہ کاشف کا خط لائی تو میری تمام تر اداسی دور ہو گئی، جیسے مجھے نئی زندگی کی نوید مل گئی ہو۔ میں نے فوراً خط کا جواب لکھا اور مدیحہ کے حوالے کر دیا کہ پوسٹ کر دینا۔ ایک دن مجھ کو شک گزرا جیسے ستیلی ماں میری شادی کی تیاریاں کر رہی ہیں۔ ان دنوں ان کا بھتیجا سرور روز ہی ہمارے گھر آنے لگا تھا، جس کے ساتھ وہ مجھے بیاہنے کے خواب دیکھ رہی تھی۔ ابو روزانہ کام کے سلسلے میں ملتان جاتے تھے۔ وہ جب بھی جاتے ستیلی ماں سرور کو بلوا لیتی۔ ایک دن سرور کی موجودگی میں مدیحہ مجھے کاشف کا خط دینے آ گئی۔ والدہ کو شک گزرا، مدیحہ سے کہا بیٹی چھت پر کھجوریں رکھی ہیں وہ لے آؤ۔ مدیحہ کو خیال نہ رہا کہ اپنا پرس ساتھ لے جاتی۔ وہ اوپر گئی تو ستیلی ماں نے اس کا پرس کھول لیا۔ خط سامنے ہی رکھا نظر آ گیا۔ ستیلی ماں نے خط نکال لیا۔ مدیحہ واپس آئی تو پرس میں کاشف کا ارسال کردہ خط غائب پا کر پریشان ہو گئی، مگر مجھے کچھ نہ بتایا کہ میں پریشان ہو جاؤں گی۔ وہ کچھ کہے بغیر گھر چلی گئی۔ چاہتی تھی یہ معاملہ اپنی والدہ کو بتا کر ان سے مدد لے، کیونکہ کاشف کا خط ستیلی ماں کے ہاتھ لگ چکا تھا۔ یہ نامہ انہوں نے ہر صورت میرے باپ کے حوالے کرنا تھا۔ یہی ایک حربہ تھا جس سے وہ کاشف کو بابا جان کی نظروں سے گرا کر اس کا پتہ کاٹ سکتی تھی، اور اب تڑپ کا پتہ ان کے ہاتھ میں تھا۔ ستیلی ماں نے یہ خط والد کو نہ دیا، اپنی طرف سے کاشف کو خط کا جواب لکھ دیا کہ بیٹے تمہارا خط اگر تمہارے پھپھا کے ہاتھ لگ جاتا تو بہت برا ہوتا۔ اب تم دوبارہ ماہ لکا کو خط مت لکھنا۔ رشتہ لینا ہے تو اپنے والدین کو بھیج دو اور خود نامہ و پیام سے باز رہو، کیونکہ یہ شریفوں کا شیوا نہیں ہے۔ ہاں مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہو، مجھ سے رابطے میں رہو گے تو میں تمہارا مسئلہ حل کروا دوں گی۔ اس کے بعد کاشف کا کوئی خط میرے نام نہ آیا۔ میری ستیلی ماں اپنے بھائی کے پتے پر اس سے خط و کتابت فرماتی رہی، خدا جانے کیا لکھتی تھی۔ بہرحال انہوں نے اسے دھوکے میں رکھا اور کاشف نے میری ستیلی ماں کو مددگار سمجھ کر ان پر بھروسہ کر لیا۔ کافی عرصہ کاشف کا خط نہ آیا تو میں یہی سمجھی کہ پردیس جا کر اس نے مجھے بھلا دیا ہے۔ میں نے اس کو کئی خطوط لکھے، واسطے دیے، لیکن اس نے مجھے ایک خط کا بھی جواب نہ دیا۔ جب مدیحہ نے اپنی ماں کو بتایا کہ کاشف نے اس کے توسط سے جو خط مجھے بھجوایا ہے وہ خط ستیلی ماں نے پرس سے نکال لیا ہے، اس کی والدہ نے سختی سے منع کر دیا کہ مدیحہ تم اس سارے معاملے سے الگ ہو جاؤ، آئندہ کسی کا خط کسی کو نہیں دو گی۔ مدیحہ نے مجھے کچھ نہ بتایا، بس یہی کہتی رہی کہ تمہارے لکھے ہوئے خط کاشف کو پوسٹ کر دیتی ہوں۔ اب وہ جواب نہیں دیتا تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ گویا کہ ماں کی فرما برداری میں مدیحہ نے مجھے اندھیرے میں رکھا اور صحیح بات نہ بتائی۔ میں سوچتی کہ کاشف بھی بے وفا نکلا، دیارے غیر جا کر ایسی جگہ گم ہو گیا کہ جہاں تک میرا خیال بھی نہ جا سکتا تھا۔ یہ سچ ہے کہ جن کی محبتیں شدید ہوتی ہیں ان کی نفرتیں بھی کمال کی ہوتی ہیں۔ ہم تشنہ محبت لوگ تو ویسے بھی انتہا پسند ہوتے ہیں، کوچہ یار سے نکل کر سوئے دار ہی چلتے ہیں۔ عہد کر لیا اگر کاشف سے شادی نہ ہوئی تو خودکشی کر لوں گی۔ ستیلی ماں کا منصوبہ کامیاب رہا۔ انہوں نے بالآخر اپنے بھتیجے سرور سے میری شادی کے لیے بابا جان کو راضی کر لیا۔ والد صاحب نے ایک دن سرور کو اسی سلسلے میں گھر بلوایا۔ ستیلی ماں، ابو اور سرور کی بات چیت ڈرائنگ روم میں ہوئی۔
یہ گفتگو میرے مستقبل سے متعلق تھی۔ میں نے والدین کے کمرے کی کھڑکی سے چھپ کر سن لی۔ دل بیٹھ گیا۔ ستیلی ماں کی نفرت عروج پر پہنچ گئی۔ میں نے گندم میں رکھنے والی زہریلی دوا دودھ میں گھول لی اور اس کو پینے لگی تھی کہ ستیلی ماں سر پر پہنچ گئی۔ کیا کر رہی ہو؟ یہ دودھ مجھے دے دو، جانتی ہو کہ گھر مہمان آیا ہوا ہے، آج یہ دودھ اسے دینا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے وہ جگ اٹھا لیا جس میں زہر آلود دودھ تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، وہ جگ میرے سامنے سے اٹھا کر چلی گئی اور اپنے بھتیجے کو گلاس میں بھر کر بسد اسرار پلا دیا۔ میرے لب خشک اور گلا سوکھ گیا۔ کیسے کہتی کہ یہ دودھ زہر بھرا ہے؟ میں نے اپنے لیے یہ زہر اس میں گھولا ہے تاکہ زندگی کے عذابوں سے نجات پالوں۔ میرے ہمت کرنے سے پہلے ہی ستیلی ماں نے اتنی تیزی دکھائی کہ میری زبان گونگ ہو گئی۔ دودھ میں اچھا خاصا جان لیوا مواد حل ہو چکا تھا۔ بیچارہ سرور پھوپھی کی تابع داری میں گٹا گٹ پی گیا، مگر تھوڑی ہی دیر بعد اس کی حالت غیر ہو گئی اور طبی امداد ملنے سے قبل وہ موت کے منہ میں چلا گیا۔ ستیلی ماں نے خود میرے ہاتھ سے دودھ چھینا تھا۔ اب وہ سمجھ گئی کہ یہ محلول میں نے اپنی جان لینے کی خاطر تیار کیا تھا، اور جان چلی گئی ان کے بھتیجے کی۔ سرور کی موت کی خبر شہر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ یہی کہا گیا کہ دودھ میں چھپکلی گر گئی تھی۔ شکر ہے کہ کسی کو شک نہ گزرا، ورنہ یہ شک ہمارے گھرانے کو تباہ کر سکتا تھا۔ سرور کے والدین ستیلی ماں پر کیسے شک کر سکتے تھے؟ وہ تو ان کے بیٹے کے سر پر سہرا باندھنے کے خواب دکھا رہی تھی۔ ستیلی ماں کو ان کی نیت کا ثمر مل گیا، مگر اللہ نے زندہ رکھنا تھا، سو میری ماں کی دعا نے میری زندگی رکھ لی۔ میں نے اس بارے میں منہ کھولا اور نہ میری ستیلی ماں نے، کیونکہ کچھ افشا ہونے کی صورت میں گرفت انہی کی ہوتی۔ دودھ تو انہوں نے خود ابو اور میرے بھائیوں کے سامنے اصرار کر کے سرور کو پلایا تھا۔ اس واقعہ کے 6 ماہ بعد کاشف تعلیم مکمل کر کے لوٹ آیا۔ میرے دونوں بھائی ان سے ملنے گئے تو ماموں اور ممانی نے اپنا عندیہ ظاہر کر دیا۔ والدہ بھی مدت بعد بیٹوں سے ملی۔ وہ اب جوان تھے، سگی ماں سے اپنی مرضی سے مل سکتے تھے۔ گھر آ کر بھائیوں نے امی کا پیغام بابا جان تک پہنچایا کہ وہ کاشف سے میری شادی کی خواہش مند ہے۔ والد میری سگی ماں کو کافی سزا دے چکے تھے۔ ان کی خوشی کی خاطر حامی بھر لی اور میری شادی کاشف سے ہو گئی کہ میرے مقدر میں اسی کی دلہن بننا لکھا تھا۔ بیاہ کر لاہور آ گئی۔ مجھے سگی ماں کی قربت نصیب ہو گئی۔ وہ ماموں کے گھر رہتی تھی۔ شادی کے بعد کاشف نے اس راز سے پردہ اٹھایا کہ تمہاری ستیلی ماں نے مجھ سے خط و کتابت کے ذریعے رابطہ رکھا تھا۔ لکھتی تھی کہ تم واحد لقا کو خطوط مت لکھنا، البتہ مجھ سے رابطے میں رہو گے تو میں خود تمہاری اس کے ساتھ شادی کروا دوں گی۔ کاشف کی زبان سے یہ سب سن کر مجھ کو بڑی حیرت ہوئی۔ کیا کوئی عورت اتنی شاطر بھی ہو سکتی ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے میرا ساتھ دیا، ورنہ میں اور کاشف کبھی ایک نہ ہو سکتے، بلکہ میں تو اس دن اپنی جان سے گئی تھی۔ اس بات کا البتہ آج بھی افسوس ہے کہ زہر میں نے پینا چاہا لیکن ناحق وہ لپیٹ میں آ گیا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اچھی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔